بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ یہ باب دوم کا سبق ہے عبادات کے اندر۔ پہلے ہم نے ایمانیات کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم عبادات کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں جی آج ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائی۔ ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کی معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ کثرت سے مطلب بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے اور ارشاد ربانی ہے ترجمہ۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 4۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھو۔ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے نا کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے، تو اسی کے بارے میں قرآن سے ایک ریفرنس دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم بہت شوق سے کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کثرت سے تلاوت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں ایک حرف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت جس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو پڑھنے کا بھی کتنا ثواب دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے باکس کے اندر فرمان الہی ترجمہ۔ یہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے۔ ہم نے اس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قرآن، مطلب انہوں نے ریفرنس دیا ہے کس بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ جی تو نازل ہونا کب شروع ہوا؟ شب قدر میں۔ چلیں جی نیکسٹ، تلاوت قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا تو قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن مجید ہی ہماری سفارش کرے گا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ چلے جی اب نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس دیے گئے ہیں تلاوت قرآن مجید کے آداب، کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ نمبر 5، تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس پوائنٹ کا ہمیں قرآن پاک سے بھی ریفرنس دیا گیا ہے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ نیکسٹ، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور حدیث دی گئی ہے، فرمان نبوی، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔
مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو یاد بھی کریں تاکہ اس کی تعلیمات پر ہم بہت آسانی سے عمل کر سکیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ تو یہ تھی ہماری اس سبق کی پڑھائی۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور مینشن کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔